صرف غیروں کے معبودوں کو پوجنا ہی کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اگر ان کے عبادت کے طریقے کو کوئی کاپی کرتا ہے، اگر کوئی ہولی کے موقع پر مزار کے باہر کھڑا ہو کر کے اپنا نام مسلمان بتا کر کے رنگ کھیلتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی ان کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، یہ جو بھی ان کا تہوار ہے، تو اس سے بھی بچنے والا، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ابھی ملک میں ہولی کا جو دور گزرا آپ سب نے دیکھا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کہاں لوگ گئے اور کیسے کیسے انہوں نے رنگ کھیلے، روزہ رکھ کر کے رنگ کھیلے، اور سب سے بڑھ کر کے جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے کالج اور یونیورسٹی مشہور ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، اور بڑے جو ہے جو وہاں کی ہماری بہنیں نہیں پڑھنے کے لیے، ان کے والدین کو کیا اپنی بچیوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ یہاں پہ آگے کی جو صورت ہے سورۃ الکافرون ہے، اس صورت کا پس منظر جو ہے وہ اس طریقے سے سمجھیے کہ شروعاتی دور ہے، مکی صورت ظاہر ہے، مکی دور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی، اور ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ المرء یقیس علی نفسہ، کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کو اپنی طرح سمجھتا ہے، عام اس کی فطرت میں داخل ہے، انسان دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، اپنی طرح دوسرے کو سمجھتا ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی یہ کر سکتا ہے، عام فطرت ہے، الا ماشاء اللہ کسی کے اندر نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو مشرکین مکہ اور کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ کفار مکہ تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہم لوگ ہیں ویسے یہ بھی ہیں، لہٰذا ٹکراؤ کی صورت تھی۔ اللہ کے رسول اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ صرف ایک اللہ ہے، اسی کی مانو، اسی کی مانو، اس کی تمام صفات کو مانو، وہی روزی دینے والا، وہی اولاد دینے والا، سب کچھ کرنے والا وہ ہے، یہ جو تم معبودان باطلہ کو مانتے ہو، پوچھتے ہو، جھکتے ہو، قربانی کرتے ہو، یہ سب کچھ نہیں، صرف ایک اللہ کو مانو۔ جب یہ زیادہ ٹکراؤ بڑھا، ایک نزاع کی صورت ہوئی، لڑائی اور جھگڑے کی صورت ہوئی، تو سب سے پہلے وہ مشرکین مکہ جناب ابو طالب کے پاس آئے جو آپ کے چچا تھے اور آپ کی حمایت کر رہے تھے، ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کی جو ہے حمایت میں لگے ہوئے تھے، آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ سمجھایا، ایک مرتبہ سمجھایا، چلے گئے ابو طالب، جناب ابو طالب نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا، اور دوبارہ پھر آئے اور آپ کو دھمکایا کہ اب اگر آپ نے نہیں سمجھایا، محمد رسول اللہ کو نہیں روکا تو ہم ان کا قتل کر دیں گے اور آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو چچا کے دل میں رحم آیا اور اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی یہ کام روک دو، اسلام کی دعوت روک دو، یہ لوگ آ کر کے ہم کو دھمکاتے ہیں اور ہماری عمر بھی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم اتنا بوجھ ہم لاد نہیں پائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بھائی اب دنیا میں ہمارے پاس دو ہی لوگ ایسے تھے، گھر میں بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور باہر کے معاملات اور ڈھارس بندھانے کے لیے، ہمت دینے کے لیے ہمارے چچا ابو طالب تھے، یہ بھی اگر راستہ اپنا بدل لیں گے اور ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمارا ساتھ دینے والا پھر کون ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ پر یقین ہے، اللہ پر یقین تھا لیکن ظاہری جو اسباب تھے وہ تو اختیار کرنے پڑ رہے تھے نا۔ تو ابو طالب سے بڑی امیدیں تھیں، لہٰذا جب انہوں نے منع کیا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان کا جو موقف تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کے تعلق سے اور اللہ کے دین کی دعوت کے تعلق سے جو چیز ان کے اندر تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں گے تو اللہ کے دین کے کام سے ہم نہیں رکیں گے، ہم ہرگز نہیں رک سکتے۔ ہمارے ہاتھ میں جو ہے چاند رکھ دیں، سورج رکھ دیں، کچھ بھی رکھ دیں، ہم کو مار دیں، قتل کر دیں، جب تک کہ زندہ ہیں اللہ کے دین کا کام ہم کرتے رہیں گے۔ یہ ایک تڑپ ہونی چاہیے ہر امتی کے اندر، یہ ایک تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر کہ ہم کو دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا ہے، چاہے جو ہو جائے، ہم کو صحیح بات کا اعلان کرنا ہے، چاہے جو کچھ ہو جائے، چاہے جو کچھ ہو جائے، اور خاص طور سے توحید اور شرک کے معاملے میں۔ خیر جناب ابو طالب بھی ان کے اندر بھی رحم آیا کہ میرا بیٹا جو ہے متاثر ہوا، میرا بھتیجا متاثر ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا کام کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہمیشہ، جب تک کہ ہم زندہ ہیں تمہارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ تب بھی معاملہ نہیں رکا، اسلام پھیلتا رہا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اب یہ لوگ مشرکین مکہ جن کا نام ابھی ہم نے آپ کے سامنے لیا، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور اسود بن عبد المطلب، یہ چار طرح کے لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تین طرح کی تجویز رکھی، ایگریمنٹ کرنے آئے، مصالحت کرنے آئے۔ ایک طرح کے جو ہے مصالحت کرنے آئے، ایگریمنٹ کرنے آئے کہ ہم لوگ آپس میں کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ سمجھوتا کیا تھا؟ تین باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ رکھی کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی بنانے والا ہے، اللہ ہی بنانے والا ہے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے ان کو بھی، اللہ نے اختیار دیا ان کو بھی، روزی دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس معبود کو دی۔ یہ عقیدہ غلط تھا، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ وہ گویا کہ ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کر کے چھوڑ دی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، دنیا بنائی تو کسی مقصد کے تحت بنائی، اور اللہ تعالیٰ خود چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں آتا، سارا نظام اکیلے چلاتا ہے، بغیر تھکے، بغیر گھبرائے، بغیر عاجز آئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کبھی تھکتا نہیں ہے، اللہ کبھی تھکتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ ہی نظام چلانے والا ہے، تمام تصرفات اللہ کے اور کسی کے نہیں ہیں، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے بنایا تو اللہ نے، لیکن اس کے اختیارات دے دیے معبودان باطل کو، یہ چیز ان کے اندر غلط تھی۔ لہٰذا وہ آئے کہنے لگے ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے پہلی بات کہی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے
اور 1 سال آپ میرے معبودان باطلہ کی عبادت کریے گا جو 360 بت رکھیں، ان میں سے کسی کی جو ہے عبادت آپ کو کرنی پڑے گی، لہٰذا 1 سال کا ہم لوگ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ہمارے اندر ہمارے درمیان جو لڑائی ہے، جو کشمکش ہے، جو نزاع کی صورت بن گئی ہے، یہ ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں، ہم آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی انشاءاللہ۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ پہلی بات اللہ کے رسول کی طرف سے ظاہر ہے کہ یہ تو توحید اور شرک کا معاملہ تھا، ایک دم دو ٹوک بات ہونی تھی، یہاں پہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ شرک اور توحید کے معاملے میں بالکل دو ٹوک بات ہوگی، ہمارا سر قلم کر دیا جائے، ہم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ولو حرقوا، اگرچہ تم کو جو ہے آگ میں ڈال دیا جائے، تم کو زندہ جلا دیا جائے۔ شرک اور توحید کے معاملے میں ہم کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، ہماری جنت اور جہنم کا سارا مدار اس پر ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہوئے ہمارا اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے، اگر ہمارے اندر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو کل قیامت کے دن ہماری نماز نہ پڑھنے کو معاف کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایمان ہی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، ڈائریکٹ ہمارا راستہ جہنم کا راستہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی بات کہی گئی کہ آپ ہمارے معبودان باطلہ کی عبادت کریے 1 سال، اللہ کے رسول راضی نہیں ہوئے۔ دوسری بات کری، کہنے لگے اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہیں تو ایسا کر لیجئے کہ آپ جب بیت اللہ آیا کریے تو ہمارے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی بت ہیں، ان کے جو ہے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کریے، ان کو چوم لیا کریے، یعنی عزت دیا کریے۔ اور اگر یہ بھی آپ کو منظور نہیں تو تیسری بات رکھیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اس میں یا آپ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں میرے معبودان باطلہ کے خلاف، میرے بتوں کے خلاف، میرے جو ہے خداؤں کے خلاف جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کا قرآن جو باتیں کرتا ہے کہ یہ جو ہے نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اولاد نہیں دے سکتے، ان کے سامنے مکھی آئے اور ان کی مٹھائی کو کھا کر کے چلی جائے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ جتنی بھی منفی باتیں ہیں یہ آپ کہیں گے نہیں، اس کے بعد آج کے بعد سے کہیں گے نہیں۔ یہ 3 پوائنٹ انہوں نے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کے اوپر جب بھی کوئی اعتراض ہوتا تھا یا آپ سے کوئی بھی سوال ہوتا تھا تو اللہ کے رسول فوراً جواب نہیں دیتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ میرا جواب اللہ دے گا، فوراً اللہ کی طرف لو لگاتے تھے کہ جواب تو اس کو اوپر سے آئے گا، قرآن کی شکل میں آئے گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے انتظار کیا، یہ صورت نازل ہو گئی قل یا ایھا الکافرون۔ اب اس صورت میں کیا ہے دیکھیے، سب سے پہلے اس کی جو ہے فضیلت کے بارے میں بھی ایک چیز تو آ گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے، ان سے کہنے لگے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم بزنس پرپس سے سفر کرو تو تم کامیاب رہو، یا کوئی بھی سفر کرو تمہارے اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوشحال ہو، تم بیمار نہ پڑو، تم کو نقصان نہ ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے ہم میں سے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، تو کہنے لگے قل یا ایھا الکافرون سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک کے سورہ لہب چھوڑ کر کے یہ 6 صورتیں بنتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک کے یہ 5 صورتیں پڑھا کرو سورہ لہب چھوڑ کر کے، لہٰذا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی دیں گے، تمہارے مال میں برکت ہوگی، اور اسی طریقے سے تم بیمار نہیں ہوں گے، جتنی بھی خوشحالی کے راستے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو عنایت فرمائیں گے۔ اس کے بعد ان کا تجربہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں، ان کا بیان ملتا ہے کہ ہم کو اس کے بعد سے کبھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، جب بھی ہم جاتے تھے یہ وظیفہ پڑھتے تھے تو ہم سب سے زیادہ نفع میں ہوتے تھے، سب سے زیادہ پروفٹ ہم کو ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا بھی کہ فجر کی سنتوں میں سب سے بہتر یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے مغرب کی 2 سنتوں میں بھی یہ پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو اللہ کے رسول نے نمک کا پانی منگوایا، پانی اور نمک منگوایا، اور وہ پانی سے دھارتے رہے جہاں پہ بچھو نے کاٹا تھا، اور ساتھ میں قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے گئے، لہذا اس کا اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ اتنی جو ہے فضیلتیں اس کے تعلق سے وارد ہیں، اور بھی مزید فضیلتیں۔ پہلی آیت میں کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے کافروں، اے انکار کرنے والوں، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، اللہ کو نہ ماننے والوں۔ یہاں پہ ایک لفظ جو کافرون آیا ہے، اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہ کہیں، پھر قرآن کیوں کافر کہہ رہا، قرآن کیوں کافر کہہ رہا ہے، تو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور اس میں یہ کہ اگر قرآن نے کافر کہہ دیا جن لوگوں کو، پھر وہ ایمان نہیں لا سکتے، پھر یہ بات گویا کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی قرآن میں کہ وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ وہ اسی طریقے سے جو لوگ وہ آئے تھے 4 لوگ مشرکین، وہ ایمان نہیں لائے، گویا کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی۔ دوسرا جو پہلا اعتراض ہم نے بتایا کہ کافر ہم کو جب منع کیا گیا تو قرآن نے کیوں کہا، اور خاص لوگوں کو کہا، عام لوگوں کو نہیں کہا، عام لوگوں کو نہیں کہا، خاص لوگوں کو کہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے وہ حد سے تجاوز کر گئے تھے، اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی قل یا ایھا الکافرون کہہ کر کے، کبھی ایمان لانے والے نہیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوسرا جو اعتراض آج کل کے موجودہ دور میں ہوتا ہے کہ بعض ہمارے برادران وطن یہ سمجھتے ہیں کہ کافر ایک گالی ہے، ایک تانا ہے۔ اگر کسی کو کافر کہا جائے، کفار کہا جائے، تو بعض لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ گالی، یہ تانا ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو پھر گالیاں دینے لگتے ہیں۔ کافر گالی نہیں ہے،
کافر کا مطلب اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. کافر کہتے ہیں انکار کرنے کو، انکار کرنے والا. کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، کسی کو نہ ماننا. اگر ہم قرآن میں سورہ وہ آئی ہے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی، آیت الکرسی کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے وہ کیا آیت ہے؟ پڑھو. آیت الکرسی کے فوراً بعد آیت آئی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یہاں پہ ایمان والوں کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان والے برائی اور اسی طریقے سے شیطانی وسوسوں اور شیطانی کاموں سے انکار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان سے پیچھا چھڑاتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ ایسے ہیں جس نے جو ہے بہت مضبوط چیز کو پکڑ کر رکھا ہے، بہت مضبوط چیز کو پکڑ کے رکھا ہے. لہٰذا ہم لوگ معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم بھی کافر ہوئے. بات کو سمجھیے گا، اس اعتبار سے ہم بھی کافر ہوئے. کیسے کہ ہم معبودان باطلہ کا انکار کرنے والے ہیں، ہم گناہوں سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، ہم گناہ کو گناہ جاننے والے ہیں، ہم کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کا انکار کرتے ہیں. لہٰذا کافر کا جو لفظی معنی ہے اس اعتبار سے ہم بھی کافر ہوئے. اب اگر جو حقیقی اللہ کو، حقیقی خدا کو جھٹلاتا ہے اور حقیقی خدا کا انکار کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے کافر ہوگا کہ وہ حقیقی اللہ کو جھٹلانے والا ہے، حقیقی پیدا کرنے والے کو جھٹلانے والا ہے. تو ہم کو یہ چیز سمجھنی ہوگی اور اپنے برادران وطن تک کے لیے پیغام پہنچانا ہوگا کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے. اصل کافر کے معنی نہ ماننے کے آتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ہم نہیں مان سکتے. کوئی ہمارے سامنے خبر آئی ہم نہیں مانے لہٰذا ہم نے کفر کیا. تو کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ہم کو تھوڑا سا وسیع معنی میں آتا ہے. تو قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجیے ان کافروں سے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ ان کی عبادت کریے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں 1 سال. تو اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. آگے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ کی، تم اس کی بھی عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم، جو اس سے پہلے والی آیت میں ذکر کیا گیا وہی چیز پھر سے لے آئے ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو. یعنی اس میں دو معنی اس میں مراد لیے گئے ہیں کہ ایک تو پریزنٹ ٹائم میں ہم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، فیوچر میں بھی ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم عبادت کیا کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر سے وہ بات آئی کہ تم بھی اس کی عبادت فیوچر میں نہیں کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، یعنی اللہ کی. تو گویا کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس میں دوسرے معنی بعض لوگوں نے یہ بھی لکھے ہیں کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ کہا جائے میں اس کی عبادت اس طریقے سے نہیں کرتا جس طریقے سے تم غیروں کی عبادت کرتے ہو. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کہ غیروں کا جو طریقہ عبادت کا ہے ہم کو اس سے بھی پناہ مانگنی، ہم کو اس سے بھی بچنا ہے. صرف غیروں کے معبودوں کو پوجنا ہی کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے. اگر ان کے عبادت کے طریقے کو کوئی کاپی کرتا ہے، اگر کوئی ہولی کے موقع پر مزار کے باہر کھڑا ہو کر کے اپنا نام مسلمان بتا کر کے رنگ کھیلتا ہے تو گویا کہ یہ بھی ان کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، یا جو بھی ان کا تہوار ہے، تو اس سے بھی بچنے والا ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. ابھی ملک میں ہولی کا جو دور گزرا آپ سب نے دیکھا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کہاں لوگ گئے اور کیسے کیسے انہوں نے رنگ کھیلے، روزہ رکھ کر کے رنگ کھیلے. اور سب سے بڑھ کر کے جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے کالج اور یونیورسٹی مشہور ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، اور بڑے جو ہے جو وہاں کی ہماری بہنیں گئیں پڑھنے کے لیے، ان کے والدین کو کیا اپنی بچیوں پر بھروسہ نہیں تھا؟ یہاں پہ ایک بات رک کر کے مزید کہیں گے، کیا ان کے والدین کو اپنی بچیوں پر بھروسہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ مل کر کے رات کے وقت، مغرب کے وقت افطاری کی، اور افطاری کرنے کے بعد ہولی کا رنگ کھیلا گیا. اور جو ان کے فوٹو وائرل ہوئے اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ وہ پردے والے گھرانے سے ہیں، ان کا چہرہ چھپا ہوا ہے، جسم پر پردہ پڑا ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صرف پردہ کافی نہیں ہے، اپنے اندر حیا کا پیدا کرنا ضروری ہے. ہماری بچیوں کے اندر اگر حیا نہیں ہوگی تو وہ دوسروں کے پاس جائیں گی چاہے جتنے پردے ان کے اوپر ڈال دیے جائیں، اور اگر پردہ نہیں ہوگا تو دوسرا ان کے سامنے آئے گا چاہے جتنی ان کے اندر حیا بٹھا دی جائے. تو دونوں چیز کا ہونا ہماری بچیوں، ہماری بہنوں میں ضروری ہے. یہ اس کے ضمن میں بات آئی. تو کس طریقے سے غیروں کے طریقے کو اپنایا گیا اور اپنایا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، سیکولر کا جو ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، سیکولرزم کا حوالہ دیتے ہیں، اتحاد و محبت کا حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے وہ ویسے ہم. اللہ کے رسول نے تو یہاں اتحاد کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا. اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا کہ اگر ہم 1 سال جا کر کے جھک جائیں گے یا ان کے معبودان باطلہ پر ہاتھ پھیر دیں گے تو اتحاد پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں کو تکلیفیں دینا کم ہو جائیں گی. اور آج ہم بہت زیادہ اتحاد کو سمجھنے والے ہیں. کیا مسلمان کے اوپر کیس نہیں کر رہا؟ جھگڑا ختم ہوتا ہے کیا مسلمان اللہ کو ماننے والا کسی دوسرے مسلمان پر کیس نہیں کرتا ہے؟ کیس کرتا ہے، لڑائیاں ہو رہی، جھگڑے ہو رہے ہیں، تب بھی ہو رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا جھگڑوں سے اگر رکنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ ہم غیروں کے آگے جھکنے لگیں. اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم جو اختلافات اور جھگڑے کے راستے ہیں ان راستوں سے بچیں، ان اسباب کو چھوڑ دیں. تو یہ طریقہ ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. تو ان آیتوں میں یہ چیز کہی گئی کہ
تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو، جیسے عبادت کرتے ہو، ہم اس کی نہ عبادت ابھی کرتے ہیں نہ فیوچر میں آنے والے دنوں میں کریں گے، اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں تم بھی اس کی نہ ابھی عبادت کرتے ہو نہ آنے والے وقت میں عبادت کرتے ہو۔ اس میں آخری چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ توحید اور شرک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ تم لوگ غیروں کی عبادت کر کے کبھی موحد نہیں بن سکتے اللہ کو ماننے والے، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے صرف اللہ کو مانتے ہوئے ہم غیروں کو بھی ماننے لگے تو ہم موحد نہیں ہو سکتے، اور جنت میں جانے کے لیے وحدانیت شرط ہے، توحید شرط ہے۔ آخری آیت میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ لہٰذا اس سے ایک دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یا ہر ایک کے لیے، دعوت کا کام تو ہر ایک کے اوپر ہے، ہر ایک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو دعوت دے کر کے یہ کہہ دیں جاؤ تم کو جو سمجھ میں آئے کرو، ہم کو جو سمجھ میں آئے ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی دعوت پیش کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ کر کے اپنا پیچھا نہیں چھٹا سکتے کہ بھائی جو تم کو سمجھ میں آ رہا کرو، ٹھیک ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو، مطلب یہ کہ جو تم کام کر رہے ہو تم کو اس کی سزا ملے گی، یا اور جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی جو جزا ہم کو ملنی ہے۔ لہٰذا ہمارا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارا مسئلہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم مان لو گے اچھی بات کو، اسلام کو قبول کر لو گے، تمہارے لیے اچھائی کے معاملات ہیں، قبر میں بھی، کل قیامت کے دن بھی، اور اگر تم اس کا انکار کرنے والے ہو تو تمہارے لیے سزا ہے، دردناک سزا ہے، جہنم کے عذاب میں تم کو جلنا پڑے گا اور اس میں تم کو دہکنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، توحید جیسی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائے، اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔